حضرت ایوب بن موسیٰ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی باپ اپنے بیٹے کو اس سے اچھا تحفہ عطیہ نہیں دے سکتا کہ اس کو زندگی گزارنے کا اچھا طریقہ سکھائے۔ اس حدیث میں ہمارے لیے اولاد کی تربیت کے حوالے سے رہنمائی دی گئی ہے کہ والدین اپنی اولاد کو اچھی تربیت دے دیں، دینی لحاظ سے بھی دنیاوی لحاظ سے بھی، کیونکہ تربیت کا تعلق دونوں معاملات سے۔ تو فرمایا اس سے اچھا تحفہ اور کوئی نہیں ہو سکتا اولاد۔ اولاد انسان کے لیے اللہ کی نعمت ہوتی ہے، نعمت خداوندی ہے، اور ہر نعمت کی قدر کرنے کا حکم ہے۔ اسی طرح اولاد جب نعمت ٹھہری، اس کی بھی قدر کرنی ہمارے لیے، والدین کے لیے ضروری ہوگی۔ اور نعمت کی قدر کیسے ہوتی ہے کہ اس کو اچھے طریقے سے استعمال کیا جائے۔ اولاد کے لیے نعمت کی قدر یہ ہوگی کہ اولاد کو اچھی تعلیم و تربیت کے زیور سے آراستہ کیا، اس کو اچھی تعلیم دی جائے، اس کو اچھے اخلاق سکھائے جائے۔ سب سے پہلے اخلاق حسنہ ہے۔ اخلاق حسنہ اگر اولاد کے اندر پیدا ہو گئے تو وہ آپ کے لیے نیک نامی کا باعث ہوگی۔ اور اگر اولاد کے اندر اچھے اخلاق نہ ہوئے تو جب میں اور آپ دنیا میں نہیں ہوں گے، اور جب یہ ہماری اولادیں غلطی کریں گی تو لوگ یہی کہیں گے اس کا خون ہے، اس نے اس کو اچھی تربیت نہیں دی۔ ننہال اور ددحال کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ فلاں خاندان کا بچہ ہے۔ اس لیے اولاد کو اچھی تربیت دینے کے حوالے سے اس حدیث میں ہمیں فرمایا گیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین اور اچھا تحفہ اور عطیہ والدین کی طرف سے اولاد کے لیے یہ ہے کہ ان کو اخلاق حسنہ سکھائیں، ان کو زندگی گزارنے کے اچھا طریقہ سکھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر بھی فرمایا، اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہنم کی آگ سے ہم کیسے ان کو بچا سکیں گے؟ ان کو دین کے راستے پر چلائیں گے، ان کو دین کا طریقہ سکھائیں گے، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی گزارنے کے لیے جو اصول آپ نے دیے ہیں وہ سکھائیں گے۔ اور جب ہم نے خود سیکھے ہوں گے تب سکھائیں گے۔ جب یہ ہماری اولاد کی ماں نے سیکھا ہوگا تو ان کو سکھائیں گا، کیونکہ ماں جو ہوتی ہے وہ پہلی تربیت گاہ ہوتی ہے۔ اولاد کے لیے ماں پہلا مدرسہ ہے۔ ماں ہی اولاد کو صحیح راستہ بتاتی ہے، صحیح اچھے اخلاق سکھاتی ہے، کھانے پینے کا طریقہ سکھاتی ہے۔ اس طرح کہ آج کل کی مصروف زندگی ہے، والد تو عموماً گھروں میں نہیں ہوتے، صبح سے لے کر شام تک گھر سے باہر ہوتے، اور گھر میں بچوں کی ماں جو ہوتی ہے وہی گھر کی نگرانی کرتی ہے، عمومی طور پر بھی اور خاص طور پر اولاد کی نگرانی بھی ماں ہی کرتی ہے۔ اس لیے اگر ماں نے اچھے اخلاق سیکھے ہوں گے، ماں کو دین کا علم ہوگا، ماں کو دین کی سمجھ بوجھ ہوگی، تو آگے اولاد کو ماں وہ جو سمجھ بوجھ اس نے حاصل کی ہوگی وہ اولاد کے اندر منتقل کرے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ اپنے اولاد کو 3 باتیں لازمی طور پر سکھاؤ۔ فرمایا نمبر 1 نبی سے محبت کرنا سکھاؤ۔ فرمایا نمبر 2 نبی کے اہل بیت اور صحابہ سے محبت کرنا سکھاؤ۔ نمبر 3 فرمایا کہ قرآن حکیم سے محبت کرنا سکھاؤ، انہیں قرآن حکیم کی تعلیم دو، قرآن حکیم ان کو پڑھنا آیا، قرآن حکیم کو سمجھ سکے۔ 3 بڑی بنیادی باتیں ہیں۔ نبی سے محبت، صحابہ سے محبت ہمارے عقائد کا بنیادی عقیدہ ہے۔ جب نبی سے محبت ہوگی تو نبی کے دین کو سیکھیں گے، نبی سے محبت ہوگی تو نبی کے اہل بیت سے محبت ہوگی، نبی سے محبت ہوگی تو آپ کے صحابہ سے اور آپ کی جماعت سے محبت ہوگی۔ جب آپ سے محبت ہوگی، آپ کی جماعت سے محبت ہوگی، تو ہم وہ طریقے سیکھیں گے جو آپ نے اور آپ کے صحابہ نے آگے اگلی نسلوں تک منتقل کیے اور ہمیں سکھائے۔ نبی سے محبت ہوگی تو قرآن سے محبت ہوگی، کیونکہ قرآن حکیم کو لے کر کون آیا، ہم تک کس نے منتقل کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ نے قرآن کو نازل کیا، اور اگلی نسلوں تک صحابہ نے، تابعین نے، اور نسل در نسل آج ہم تک پہنچا ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمیں ہر وقت ذہن میں رکھنا چاہیے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 3 باتیں اپنی اولاد کو لازمی سکھاؤ، نبی سے محبت، نبی کے اہل بیت اور صحابہ سے محبت، اور قرآن حکیم سے محبت۔
تو اولاد کی تربیت کے حوالے سے اس حدیث میں ہمیں جوڑا گیا ہے، ہمیں سمجھایا گیا ہے، ہمیں ابھارا گیا ہے، برانگیختہ کیا گیا ہے۔ اس لیے ہم سب پہلے خود قرآن حکیم کو، قرآن کی تعلیمات کو، رسول اللہ کی تعلیمات کو، دین کو سیکھیں گے، تب جا کے اپنی اولاد کو سکھائیں گے۔ اس پر پھر انشاءاللہ مزید اگلی مجلس میں بات ہوگی۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔